الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہم اپنی روایت کے مطابق آج ایک اور عنوان کے تحت یہاں موجود ہیں. لیکن آج کا عنوان ذرا مختلف ہے. ہماری اس نوعیت کی مجالس میں عام طور پر کسی عنوان کا تعارف مقصود ہوتا ہے، علوم اسلامی کے کسی پہلو سے کچھ گفتگو مقصود ہوتی ہے. آج ایسا نہیں ہے. ہم ایک عرصے سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے سنجیدہ مطالعے کا ماحول پیدا کیا جائے اور خاص بنیادی مصادر سیرت سے واقفیت حاصل کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو. ہر فن کچھ اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے اور کچھ مصادر پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. فقہ حنفی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے کچھ بنیادی مصادر ہیں، کچھ ثانوی مصادر ہیں. دونوں کو اگر درمیان سے حذف کر دیا جائے تو فقہ قائم نہیں رہتی. فن حدیث اپنے تمام مکاتب فکر کے ساتھ کچھ کامن اصولوں پر کھڑا ہے. وہ اصول اگر حذف کر دیے جائیں تو ہر شخص آزاد ہوگا کہ جس حدیث کو چاہے قبول کر لے، جس کو چاہے رد کر دے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں جمہور سے ہٹ کر رائے قائم کرنے والوں نے کیا. تو فن حدیث باقی نہیں رہے گا. اسی طرح علم سیرت یا علوم سیرت کچھ اصولوں پر کھڑے ہیں اور کچھ مصادر پر کھڑے ہیں. آج کی نشست میں نہ اصولوں کی بات ہوگی نہ مصادر کی، لیکن عمومی طور پر اصول سیرت اور مصادر سیرت کو جانے بغیر کسی بھی کتاب سیرت کو لے کر کچھ پڑھ دینا، کچھ بیان کر دینا بالکل عوامی سطح کے اجتماعات کے لیے بھی مفید ہونے سے زیادہ نقصان دہ محسوس ہوتا ہے.
لیکن خاص طور پر، ویسے عمومی طور پر تو ہم اس وقت علوم و فنون اسلامی کے حوالے سے ہمیں مان لینا چاہیے بہت زیادہ تساہل کا شکار ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ سیرت طیبہ کو نہ کبھی پڑھا گیا ہمارے نصابی سلسلوں میں، نہ کبھی پڑھایا گیا، اس کی وجہ سے اس کے معاملے میں بہت زیادہ تساہل مزاجوں میں پایا جاتا ہے، اور ایک عام رائے، عین ممکن ہے کہ یہ رائے آپ میں سے بھی کچھ کی ہو، یہ ہوتی ہے کہ سیرت تو کام سی بات ہے، میں بھی پڑھا لوں گا، آپ بھی پڑھا لیں گے، کوئی بھی پڑھا لے گا، سیرت ہے تو ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں، بلکہ کالجز میں، بلکہ اس سے بھی نیچے اسکولز میں دو سبق ہمیشہ، دو اسباق انتہائی مظلوم ہوتے ہیں، ایک پاکستانی اسٹڈیز، ایک اسلامیات۔ جو نکما ترین شخص ہوگا اس کو کہیں گے یہ تو اسلامیات ہے، کوئی بھی پڑھا لے گا۔ ارے بھائی، اسلامیات اتنا سستا سبجیکٹ ہے، کوئی بھی پڑھا لے گا، اور اس سے زیادہ پھر ظلم یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ پاکستان، اس میں ہے کیا ہے، پڑھا لے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں، مدرسوں، مسجدوں سے نکلنے والے طلباء دنیا کی جتنی چاہے معلومات رکھتے ہوں، پاکستان کے متعلق ان کی معلومات اور تحریک پاکستان کے متعلق ان کی معلومات بالکل نہیں ہوتی، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جانے والے حضرات کو بھی قیام پاکستان کے مقاصد کے حوالے سے کوئی ذہن میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ ان کا مطمع نظر جو بھی ہو، لیکن معلومات کا ذخیرہ وہی ہے جو فیس بک پہ اٹھ پٹانگ جملے چل رہے ہیں، اور چونکہ جس جملے میں کاٹ زیادہ ہو، مسالہ زیادہ ہو، وہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک معقول بات معقول لہجے میں آپ کسی ٹون میں ہم بات کر دیں، آپ 100 دفعہ ہماری ویڈیو پھینک دیں سوشل میڈیا پہ، کوئی اٹریکٹ نہیں کرے گا، اور شروع میں دھاڑتا ہوا، چلاڑتا ہوا، 2-3 حضرات کو برا بھلا کہتا ہوا میں کوئی بات کہوں گا، ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، مائک وائک توڑ رہے ہیں، تو جناب وہ 2 منٹ میں وائرل ہو جائے گی۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اصول بھی ہمارے پیش نظر ہوں، اور جب اصول پیش نظر ہوں گے تو پھر جو سیرت شروع سے لکھی گئی ہے ان میں بڑی بڑی کتابوں کے مناہج اور اسالیب بھی پیش نظر ہوں گے، اور پھر جب اصول، مناہج، اسالیب پیش نظر ہوں گے تو پھر اس سے ہمیں بنیادی مصادر کا بھی علم ہوگا۔ لیکن آج کی نشست کچھ اور ہے، یہ صرف تمہیداً میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ سب جاننے کے بعد پڑھنے والے، یا کم از کم ان اصولوں کی روشنی میں لکھی جانے والی کتب سے استفادہ کرنے والے حضرات زیادہ بہتر انداز میں سیرت پڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت شاید یہ بات بھی کسی کے ذہن میں آئے تو میں یہ بھی یہیں واضح کر دوں، اس وقت آج کل کے حالات میں، خصوصاً پاکستان میں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے ادارے اور شخصیات نے سیرت اور فروغ سیرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا قرار دے دیا۔ وہ مسلسل اس پر کاوشیں کر رہے ہیں، نشستوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تربیت اساتذہ کا اہتمام ہو رہا ہے، مدارس، عمومی ادارے، یونیورسٹیز، جامعات تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بعض بڑے اداروں نے باقاعدہ سیرت پڑھانے والے ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ کا بھی اہتمام شروع کیا ہے، اس کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں، ایک آدمی میں بھی جانے کا موقع ملا، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ایک الگ شعبہ ہے، پہلو ہے۔ لیکن اس کا ایک کمزور پہلو بھی ہے، جو چیز جتنی پھیلتی ہے اتنی ہی اس میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے، لیکن جتنی دلچسپی بڑھتی ہے اس قدر ان لوگوں کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس عموماً تیاری نہیں ہوتی۔ یعنی ابھی 20 آدمیوں کو سے بات کرنی ہے، ہم یہاں آگے چلیں، لیکن پورے پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں سینکڑوں تو چاہیے، ہزاروں نہ ہو تو،
کیا موجود ہیں؟ یہ اتفاق کرنا مشکل ہے کہ سینکڑوں افراد ایسے موجود ہوں گے جو سیرت بیان کریں اور مطلب مصادر اور ان تمام اصول اور ضابطوں کے مطابق جانتے ہوں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ طلب جب موجود ہوگی تو خلا پیدا ہوگا، اور جب خلا پیدا ہوتا ہے تو وہ خلا پور کرنے کے لیے اگر اس سطح کے لوگ موجود نہیں ہوتے تو وہ پھر معاشرہ خلا ایسے کم سطح کے لوگوں سے پر کرتا ہے جو وہاں کے اہل نہیں ہوتے۔ مثلا ہم نے طے کر لیا کہ ایک خاص سطح کے لوگ ایک اسکول کے سربراہ ہوں گے، اور ہم نے 100 اسکول کھڑے کر دیے۔ 50 اسکول کے لیے ہم نے اس سطح کے سربراہان تیار کر رکھے تھے، 50 میں تو وہ آ گئے، 50 اسکول خالی تھے، ہم نے کہا اسے نیچے کی سطح کے لے لو، تو معیار گر گیا، کمزوری پیدا ہو گئی۔ جب اس سطح سے نیچے کے لوگ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکیں گے جس طرح تیار شدہ سربراہان اسکول اپنے اداروں میں پرفارم کر رہے ہوں گے۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی سیرت کے اساتذہ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں سے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ سیرت کے اساتذہ کی ضرورت ہے، اس لیے آپ میں جو دلچسپی رکھتے ہوں اور کچھ وقفہ تسلسل کے ساتھ ترتیب کے ساتھ دے سکیں تو بہت زیادہ نہیں، کم از کم 4-6 ہفتے یا 2-2.5 مہینے ہمارے ساتھ منسلک رہ سکیں اس سال، اور وہ ہمارے ساتھ خود از خود مشورہ کر کے ہمیں اس حوالے سے اپنی آمادگی سے متعلق مطلع کر دیں، تو ہم آپ حضرات کے لیے یہیں پر الگ سے بھی کوئی نشست کا اہتمام کر سکتے ہیں، چاہے وہ 5-10 افراد ہوں۔ ہمیں افراد سے دلچسپی نہیں ہوتی، ہم اس میں کچھ متن بھی پڑھیں گے، ایسی جمعے کے دن گپ شپ کی سی کیفیت ہو سکتی ہے، ہم اس میں کچھ متن بھی دیکھ لیں گے عربی کے، اس میں وہ حضرات چاہیے جو عربی سے براہ راست استفادہ کرتے ہیں۔ اردو مصادر پہ ہم ان سے بات بہت کم کریں گے، تھوڑی بہت ہوگی، زیادہ نہیں، کچھ کام دیں گے۔ اس طرح ملا جلا کے ہم ایک نشست یہاں رکھ سکتے ہیں، اور ان کی تکمیل پر انشاءاللہ ہم دارالعلوم تحقیق سے سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے کہ یہ سیرت کے ان کا انہوں نے ایک کورس ہمارے ساتھ کیا، 3 مہینے کا اس کو راؤنڈ فگر دے دیں گے۔ یہ ایک بات تھی۔ آگے اگلی بات، سر دست ہمیں بہت جلد آنے والے ربیع الاول کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن ربیع الاول کے حوالے سے کیوں کرنی ہے؟ ربیع الاول کے حوالے سے اس لیے کرنی ہے کہ عمومی ماحول ہمارا ربیع الاول میں سیرت پڑھنے، سننے اور سنانے کا ہوتا ہے۔ جب کہیں کوئی چیز ماحول میں موجود ہو اور اس کے لیے ایکسیپٹنس ہو، شعوری طور پر قبول کرنے کا رویہ موجود ہو، تو اس کو معاشرتی طور پر قبول کرنا چاہیے، فرقہ وارانہ سوالات کو نظر انداز کر کے۔ یہ سوال کہ ربیع الاول میں یہ نشست کیوں ہے، سفر میں کیوں نہیں ہے، ربیع الثانی میں کیوں نہیں ہے، اس سے فلاں کا خیال ہے، یہ فلاں کی طرف تشابہ ہے، ایک تو مشابہت اس کو کہتے ہی نہیں ہے۔ تشابہ کا جو مفہوم ہے وہ بڑوں نے بیان کیا ہے، وہ پڑھ لیں تو یہ اشکالات ذہن میں نہیں آئیں گے۔ عمومی طور پر ربیع الاول میں سیرت بیان ہو رہی ہے اور ہوگی، کس نام سے بھی، جس نام سے بھی چاہے، اور جو چاہے سیرت کے نام میں بیان کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی مقرر صاحب آئیں، سیرت کا جلسہ ہو یا میلاد کا جلسہ ہو، اور وہ اپنا سفر نامہ یورپ سنا کے چلے جائیں، اور ہم خوش ہو کے آ جائیں کہ مولوی صاحب کی سر بہت اچھی تھی، یا وہ بڑے جوش میں تقریر کرتے تھے، 2 دفعہ انہوں نے مائک توڑا اور 3 دفعہ انہوں نے مجمع کی طرف اپنی ٹوپی اچھال کے پھینک دی۔ کہا کیا؟ وہ تو بڑی لمبی تقریر تھی، یاد تھوڑی رہتی ہے۔ اس کی بات نہیں ہوگی۔ عمومی طور پر نشستیں ہوں گی، اس میں کیا بیان ہوگا؟ جو پڑھا لکھا آئے گا اس میں وہ سیرت کا پڑھا لکھا وہ سیرت بیان کرے گا، جو نہیں آئے گا وہ اپنا وقت پاس کر کے نشست کے پیسے پورے کر کے چلا جائے۔ جب یہ ماحول میں کمی اور ضرورت موجود ہے تو پھر وہی قانون کا اطلاق ہوگا کہ اگر اس کو سیرت طیبہ جاننے والے حضرات پر نہیں کریں گے تو پھر اس میں وہ لوگ پر کریں گے جو سیرت نہیں جانتے ہوں گے، کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، کچھ بھی ہوں یا کچھ بھی نہ ہوں۔ اب تو مسلک اور یہ سب چیزیں بھی ختم ہو گئی نا، اب تو ہر آدمی یوٹیوبر ہے، تو جو یوٹیوبر ہے اور جس کے تھوڑی سی فین فالوئنگ ہے اس کو لوگ بلائیں گے، اور وہ جب آئے گا تو وہ پھر
اگر پڑھا لکھا ہوگا تو کام کی بات بھی کر لے گا، نہیں ہوگا تو کام کی بات نہیں کرے گا. تو اس لیے ربیع الاول کی مناسبت کا ذکر کیا ہے. اس میں آپ میں جو حضرات، اگر کچھ حضرات جمعے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری رکھتے ہوں، امام ہو، نماز پڑھاتے ہوں، تو کچھ باتیں ان کے لیے ہیں، کچھ عمومی طور پر ہم سب کے لیے. اور اصل مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت ہمارا سیرت طیبہ کے ساتھ گزر جائے، پڑھنے میں بھی پڑھانے میں بھی. کیوں گزر جائے؟ ہماری نشست کا عنوان تھا سیرت طیبہ کی تدریس، چند گزارشات. اور اس میں ہم پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سیرت طیبہ کی تدریس کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کو مکمل طور پر جیسا کہ وہ ہے، مکمل طور پر سمجھنا سیرت کے مطالعے کے بغیر ناممکن ہے. شریعت سے مراد یہاں قرآن، سنت، فقہ سب ہے. تو اس کو ہم اور سادہ لفظوں میں بیان کریں تو قرآن کریم کو سمجھنا سیرت کے مطالعے کے بغیر مکمل سمجھنا ممکن نہیں ہے. این ممکن ہے کہ 2 رکوع سمجھ لے، ایک ممکن ہے 2 پارے سمجھ لے، این ممکن ہے 25 پارے سمجھ لے کوئی. لیکن کچھ جگہیں ایسی رہ جائیں گی جو اگر سیرت سے واقفیت نہیں ہوگی تو وہ نہیں سمجھ میں آئے گا. ہاں اگر کوئی اچھی تفسیر پڑھ لیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ جو اچھی تفسیر ہوگی اس میں جو وہ حصہ سیرت سے متعلقہ حصہ بیان ہوا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کہ سیرت نگاروں ہی کی روایات سے بیان ہوا ہوگا. آج کوئی تفسیر لکھتا ہے اور وہ تفسیر لکھتے ہوئے غزوہ بدر کا جہاں قرآن کریم میں بیان ہے اس کا کچھ احوال لکھتا ہے تو وہ تفسیر تو کہلائے گی، لیکن تفسیر سے پہلے وہ سیرت بھی ہوگی نا، کیونکہ وہ سیرت کی روشنی میں لکھی گئی ہے اور سیرت کے مصادر سے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے بعد احادیث ہیں. احادیث نبویہ کا مطالعہ بھی مکمل طور پر، احادیث نبویہ کو سمجھنا بھی مکمل طور پر سیرت کے مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. اور فقہ تو مستفاد ہے قرآن و سنت سے، تو اس میں سیرت کا تعلق تو بہت زیادہ اور بہت گہرا بنتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایک مثال عرض کر دیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلجان ہو. ایک سے زائد دی جا سکتی ہیں، اس نوعیت کی بہت مثالیں. غزوہ احزاب کا ذکر ہے قرآن کریم. وَبَلَغَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. کس موقع لکھا ہے؟ کوئی تفصیل ہے قرآن کریم میں؟ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہے. تو وہ یہ کلیجہ منہ کو، اردو کا محاورہ ہے، وہ اسی سے مستفاد لگتا ہے. کلیجہ منہ کو آ گیا. وَبَلَغَ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو ہے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. اور لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے گمان بلکہ بدگمانیاں پیدا ہونے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، لوگوں نے جو چاہا گمان کرنا، اللہ پتہ نہیں مدد کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہم مارے جائیں گے، پتہ نہیں ہم بچ جائیں گے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. یہی ہوتا ہے نا جب آدمی خطرات میں گھرا ہو، چاروں طرف سے پانی اب انسان کو گھیر لے اور تھوڑے سے جزیرے میں ہم بیٹھے ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں مدد آئے گی نہیں آئے گی، پتہ نہیں یہ پانی اترے گا نہیں اترے گا، پتہ نہیں پانی چڑھ جائے گا، فلاں قصہ سنا تھا لوگ ڈوب گئے تھے، ہم بھی ڈوب جائیں گے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَهُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آزمائش میں ڈال دیا. اور وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے؟
اس کی وہ کیفیت سیرت کے بنیادی عربی مصادر میں پڑھیے، یہی لفظ ایسا لگتا ہے کہ مجسم ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے مشکل مرحلے کم آئے ہیں، لیکن وہ انفرادی تھے۔ مثلاً آپ نے خود فرمایا ہے کہ سب سے سخت اور سب سے زیادہ مشکل وقت طائف کا تھا، یقیناً تھا۔ صرف 2 افراد ہیں تو ان کی اس ماحول کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو جس قدر لوگ زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کی وجود سے اور لوگوں کی موجودگی سے انسان کی ڈھارس بنتی ہے۔ لوگ کم ہو جائیں تو انسان میں خوف کا عنصر، مایوسی کا عنصر بڑھنے لگتا ہے۔ تو وہاں تو اب صرف 2 تھے۔ یہ انسانی نفسیات کی بات ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، وہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کیسے اس کا مفہوم بیان کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ مکہ میرے لیے کچھ دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ واقعی قابل احترام ہے۔ حلال کیا گیا تھا کیا مطلب ہے؟ لوگ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حلال کیا گیا تھا کہ وہ لڑائی ہوئی، تو لڑائیاں تو اس کے بعد بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت صرف ایک بار صرف اللہ کے نبی کو ملی ہے، لیکن یہ بات مکمل نہیں۔ کیوں ملی، کیسے ملی، کب ملی، ذکر نہیں ہے۔ کب کا تھوڑا سا یہ تعصب بہرحال پختہ ہو جاتا ہے کہ فتح مکہ کی بات ہے، اصل قصہ یہ ہے نہیں۔ امام واقدی رحمہ اللہ کے ہاں پوری تفصیل موجود ہے، وہ پڑھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر احرام کے تشریف لے گئے، واقعی کی روایت کے مطابق مکہ میں تو بغیر احرام کے نہیں جاتے۔ اب دیکھ لیں اس میں عمرے کا کہیں ذکر نہیں، طواف کا ذکر ہے، احرام کا ذکر نہیں ہے۔ پورے سفر ہے فتح مکہ میں، لڑائی ہو بھی نہیں سکتی، حالت احرام میں تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ حالت احرام میں تو چوٹی نہیں مار سکتے۔ حدود حرم کی ٹڈی کو مارنا منع ہے، گھاس کاٹنا منع ہے، جاندار کو تو چھوڑ دیں۔ حدود حرم میں آپ تلوار لے کے جائیں، بندے مرے۔ حضرت خالد بن ولید کے تلوار سے، جس پہ آپ نے تھوڑا سا تفتیش بھی کی اور تشویش کا اظہار بھی کیا، انہوں نے جب بتایا تو آپ مطمئن ہو گئے، لیکن آپ نے منع کیا تھا، اس کے باوجود وہاں مرے ہیں نا بندے، کفار کے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل بات کہ وہ جو وقت تھا چونکہ لڑائی کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حدود حرم کی حرمت کو 3 دن کے لیے اٹھا دیا تھا۔ اور انسانی تاریخ میں بیت اللہ کی تعمیر کے بعد قیامت تک یہ صرف 3 دن کے لیے ہوا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہوا کیوں، یہ روایت بھی واقعی کہ ہم پوری تفصیل سے ملتی ہے کہ یہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کا جو بنیادی جھگڑا تھا، جو فتح مکہ کا سبب بنا، تو بنو بکر سے بنو خزاعہ کے بدلہ لینے کے لیے یہ اصل میں یہ حرمت اٹھائی گئی تھی، کیونکہ وہ مظلوم تھے اور کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، آپ کے ساتھ حلف میں شریک تھے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ اصول بنایا کہ 3 دن کے لیے یہ حرمت ختم کر دی جائے، بدلہ لے لو۔ انہوں نے بدلہ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کو اپنا بدلہ لینے دو، بدلہ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ آپ چونکہ بدلہ ہو چکا ہے، اس لیے اب معاملہ ختم، اب بیت اللہ کی حرمت واپس آ گئی۔ یہ سیرت کے مطالعے کے بغیر یہ حدیث کا یہ ٹکڑا واضح نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، شمائل سے کچھ مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ ایک عرض کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، بلکہ ایک تھوڑا سا آپ کا قول مختصر ترین، عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔
کہ سرکہ بہترین سالن ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ بہترین سالن ہے تو اگر کہیں بریانی رکھی ہو کراچی کی ستھری بچیا کی بریانی صاف بہترین بنی ہوئی تو وہ چھوڑ کے آپ سرکہ کھائیں گے؟ سرکے سے روٹی کھائے گا تو؟ یا کسی بھی مطبخ کو کہہ دیا جائے کہ چونکہ یہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے تو جناب ایک ہفتے پورا سرکہ ملے گا روٹی کے ساتھ، خشک روٹی کے ساتھ، گرم روٹی کے ساتھ بھی نہیں، خشک، بلکہ اس میں ایک اور شرط بھی ہے، جو کی روٹی کے ساتھ. تو گندم تو نہیں تھی وہ، گندم کی روٹی تو نہیں ہوتی. کریں گے عمل سنت پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کریں گے ہم، یہی ہوگا نا، نہیں ہو رہا عمل نہیں کریں گے تو منکر سنت ہے. لگاؤ فتویٰ. اصل قصہ یہ ہے نہیں، اور یہ جو بات میں آگے عرض کرنے جا رہا ہوں یہ ایک روایت میں بیان بھی نہیں ہوئی، ایک حدیث میں یہ بات نہیں ہے. اس کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 10-15 روایتوں کا خلاصہ ہے، اور کچھ چیزیں ان روایتوں کے تناظر میں ایک ماحول کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ یوں ہوا ہوگا تو یہ آپ نے فرمایا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ ہے کہ صبح میں، رات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول پڑھتے ہیں کہ طویل تہجد پڑھتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے. جب اتنی طویل ریاضت ہوگی تو بھوک تو لگے گی. اس کے بعد آپ کا معمول کیا ہے کہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، بہت ہلکی سی کمر ٹیکتے ہیں، پھر مختصر سے 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر طویل فجر پڑھاتے ہیں. وہ فجر یہ ہماری والی نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوئے، 3 منٹ میں فجر پڑھی اور 1 منٹ میں دعا کی اور ادھر سورج نکل آیا. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو نماز کی تفصیلات آپ کی احادیث میں موجود ہیں اس کے مطابق کبھی آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی پڑھتے ہیں. اگر سورہ بقرہ ہی پڑھیں تو کتنا وقت چاہیے ہوگا، اور پھر تلاوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ ہمارے اس تیزگام حافظ جی کی نہیں ہے، وہ تلاوت کے جو رمضان میں آخری عشرے میں سورۃ تراویح پڑھتے ہیں اور 15 منٹ میں فرض اور وتر کے ساتھ 20 رکعت پڑھا دیتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہے. کتنا وقت لگتا ہوگا، اس میں کتنی تھکاوٹ ہوگی. پھر آپ اذکار میں عبادت میں مصروف ہیں، اشراق کا وقت آتا ہے، پھر آپ 8 رکعت پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 2 بھی پڑھتے ہیں. وہ سب پڑھنے کے بعد عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کو جو رات گزر چکی ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا. روایتوں میں آتا ہے کہ مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. وہ جو چولہا نہیں جلنے کا مطلب تھا، نہیں جلتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ روٹی سالن نہیں ہوتا تھا. چولہا کس لیے جلتا ہے؟ روٹی پکانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے. وہ تھا دودھ، اور دودھ ہماری طرح گرم نہیں پیا جاتا تھا، دودھ جیسا رکھا ہوا ہے ویسے پی لیا جاتا تھا. کھجور گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پکانے کی چیز ہی نہیں ہے. وہ کھجور لی، کھا لی. ستو پانی میں گھولا، گلاس پی لیا. سادگی کا زمانہ تھا، قناعت کا زمانہ تھا. تو وہ یہ ان چیزوں سے وہ اپنی تسلی بھی کر لیتے تھے اور پیٹ بھی بھر جاتا تھا. لیکن بہرحال پیٹ بھرنے کا یہ چیزیں زود ہضم بھی تو ہیں. یہ کوئی بہت بھاری غذا تو نہیں ہے کہ ایک وقت کھا لیا تو 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھوک نہیں لگے گی. ستو کا گلاس پی لیں 2-3 گھنٹے آدمی کو بھوک نہیں لگے گی، لیکن بھوک لگے گی بھی تو صحیح نا، پھر جلدی لگتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں عین ممکن ہے رات کو بھی کھانا نہ کھایا ہو، اور اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے آپ کا فاقہ ہوگا. اس کیفیت میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ہوتا تو رات کو مل جاتا. رات سے صبح تک کوئی آیا ہی نہیں ہے تو کچھ آنے کا کیا سوال، کچھ کھانے کا کیا سوال. تو اس کیفیت میں آپ گھر جانے کے بجائے حضرت ام ہانی کے گھر گئے. ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کی بہن، آپ کی چچا بہن. اچھا ام ہانی کے گھر کیوں گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک اور روایت دینی چاہیے ہمیں. یہ ابو طالب کی صاحبزادی ہیں. جناب ابو طالب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا وقت گزارا ہے.
اور جناب ابو طالب کے بارے میں تو 2 روایتیں ہیں کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے. بخاری کی روایت ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی. ان کے بارے میں روایت موجود ہے. یہ آپ کی چچی ہے. حضرت فاطمہ سے حضور کا تعلق ایسا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہر طرح کا جملہ زبان سے ادا کر دیا جاتا ہے چھوٹے بڑے کا خیال رکھے بغیر، تو اس وقت بھی کسی نے اس طرح کی بات کہہ دی کہ بھئی یہ ایک عربی کا جو سینس ہے وہ میں اردو میں منتقل کر رہا ہوں کہ یہ اس بڑھیا کا آپ کو بڑا غم ہو رہا ہے مرنے کا. یہ بوڑھی خاتون وفات پا گئے، بس ٹھیک ہے، تو نیت میں رخصت ہوتے رہتے ہیں لوگ، آپ کو بڑا غم ہے. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا وہ بات گھر کی بات ہے، بچپن کی بات ہے، تو وہ ہر ایک کو علم نہیں ہوگی کہ آپ کا کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون تھی یہ میری چچی تھی، اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتی تھی، پہلے مجھے کھلاتی تھی. یہ اپنے بچوں کو بعد میں سلاتی تھی، پہلے مجھے سلاتی تھی. یہ اپنے بچوں کو بعد میں نہلاتی دھلاتی تھی، پہلے مجھے نہلاتی دھلاتی تھی. یہ میری چچی تھی، یہ میری ماں تھی. اب کسی خاتون کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کا اس نوعیت کے بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا آپ کے اس خاتون سے، اپنی چچی صاحبہ سے آپ کے تعلق کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد بھی آپ نے پھر یہ اہتمام فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ان کے لیے قبر کا انتظام خود کیا ہے، کفن اپنے کپڑوں میں دیا ہے، قبر میں آپ خود اترے ہیں. یہ اٹیچمنٹ جس خاتون کے ساتھ ہو، اس خاتون کی بیٹی کے ساتھ کتنی بے تکلفی ہوگی. ایک گھر میں جب پلا ہو آدمی تو وہ محض چچا زاد بہن نہیں ہوئی نا، وہ تو اس سے تو بالکل سگی بہن والا رشتہ ہو گیا نا. اٹیچمنٹ کی بات، تعلق کی بات، انسیت کی بات، احساس کی بات کرو. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کتنی ہوگی. اس بے تکلفی میں آپ ان کے گھر گئے اور جا کے کہتے ہیں بھائی کچھ ہے لاؤ. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور ایک ہے نا کہ ہم سے ملنے آیا ہے، کوئی طلب نہیں ہے، ہم نے زبردستی پانی پلا دی، لسی پلا دی، چائے پلا دی. اور ایک ہے کہ وہ آتے ہی کیا ہے بے تکلف ہے، گھر کے فرد کی طرح آ کے کہ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے، اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اب تو اس وقت بہت آسان ہے کہہ دینا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کینٹین سے لے آئیں گے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، کینٹین بھی نہیں ہے، فوڈ پانڈا سے منگا لیں گے. آپ تصور کیجیے نا یہ بات کب کہی جا رہی ہے، جب صرف ایک ہی صورت ہے کہ گھر کے باورچی خانے میں کچھ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، باہر سے تو آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس کیفیت میں ان کی زبان سے ادا ہوا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا دیکھ کچھ ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے ایسے آپ نے فرمایا ہوگا اصرار کے ساتھ کا یار دیکھ لو یار کچھ ہوگا. تو کہتے کہ ہاں رات کے بچے ہوئے ٹکڑے، روٹی کے رات کے بچے ہوئے ٹکڑے. یہ رات کے بچے ہوئے ٹکڑے کون سے ہیں؟ جو کی روٹی کے. جو کون سا ہوتا تھا وہ دوسری روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام سے تابعین نے پوچھا آپ لوگ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہمارے یہاں چھلنیاں ولیاں نہیں ہوتی تھی، ہم تو یہ کہ آٹا پیستے تھے جو کا، اور اس کے بعد پھونک مار کے اوپر سے اس کا برادہ اڑا دیتے تھے. اب مجھے بتائیے جو کا آٹا اور اتنا دردرا آٹا، اتنا موٹا آٹا، اور اس کی روٹی، اور وہ روٹی رات کو بنی ہے اور صبح تک وہ خشک ہو چکی ہے، کھائی جائے گی؟ میں آپ کو پورے یقین، آپ میں سے کسی نے تجربہ نہیں کیا ہوگا، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اگر اس کا آدھا ٹکڑا، آدھی روٹی اگر ہم کھا لیں تو کئی روز تک ہمارا گلا کچھ اور غذا کھانے کے قابل نہیں رہے گا، ساری نالی چھل جائے گی. سخت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کبھی تھوڑا سا تجربہ کر لیجیے گا، تازہ گرم روٹی کھا کے دیکھ لیجیے، خشک اندازہ خود ہی ہو جائے گا. اب اس کیفیت میں آپ نے کہا کہ اس کو ساتھ کچھ، اب یہ اتارے کیسے نیچے؟ کچھ ہے اتارنے کے لیے نیچے؟
کرنے کے لیے، کوئی سالن وغیرہ. یہ ہندی والے اس کے لیے بہت اچھا لفظ بولتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، سالن کو کہتے ہیں بھوجن گھسیٹ. بھوجن گھسیٹ، گھسیٹنا تو سمجھتے ہی ہیں سب. تو بھوجن کیا ہوتا ہے؟ بھوجن روٹی. تو بھوجن گھسیٹ، روٹی کو گھسیٹ کے اندر اونڈیلنے والی چیز ہے کوئی؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے. کہ دیکھو کچھ ہوگا. کہا سرکہ پڑا ہے تھوڑا سا، سرکہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ بہترین سالن ہے. یہ پس منظر ہے. یہ پس منظر کیسے معلوم ہوا؟ مختلف احادیث کا میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک روایت نہیں ہو سکتی. یہ 15-20 روایتیں پیش نظر رکھی جائیں گی تو یہ پس منظر نکلے گا. اس میں بھی کچھ باتیں ریکارڈڈ ہیں، کچھ باتیں ہم نے پورے اس سے تصور کر کے اخذ کی ہیں کہ یوں ہوا ہوگا، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، یہ ہے مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت. اب یہ مطالعے کی اہمیت ہر ایک کے لیے ہے. قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اسوہ حسنہ اگر ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق تو وہ ہر ایک کے لیے. یہاں پہ تحدید نہیں ہے کہ یہ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، کہیں نہیں ہے. تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت ہے، ایک تو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب کے لیے ہے، پھر غور کرنا چاہیے کہ ان سب سے کیا مراد ہے. سب سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عہد نبوی کے سب، کیونکہ اس وقت آپ موجود ہیں. اور اس کی طرف اشارہ قرآن کریم کی دوسری جگہ بھی ہوتا ہے. وہ بڑا عمومی سا بیان ہے قرآن کریم کا، اور وہ بیان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اور فرمایا گیا. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم مومن کی حیثیت اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہو اور مومن کی حیثیت سے مرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ اپنے مابین موجود مابین اختلاف کو، اپنے تنازعات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں حسر کی کیفیت موجود ہے. شرط اور جزا کا ماحول پیدا کر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے حسر پیدا کیا. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. کیا صورت ہے؟ کہ فردوہ الی اللہ والرسول. اب ردو الی اللہ اور ردو الی الرسول کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف لوٹائیں. ہمارا اختلاف ہو گیا ربیع الاول میں ہمیں سیرت کا پروگرام کرنا ہے نہیں کرنا. ردو الی اللہ کیا ہے؟ اللہ میاں کے پاس جا کے پوچھیں. تو جب پوچھنے جائیں گے اللہ میاں کے پاس تو واپس نہیں، اللہ میاں کو واپس نہیں بھیجتے. تمہارا سیرت کا جلسہ تو گیا. چلے تو جائیں گے، واپس کیسے آئیں گے؟ الی اللہ والرسول، اور اللہ کے رسول کی طرف کیسے؟ تو اس سے مراد معلوم ہوا کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ ردو الی الچودھری، ردو الی الفلاں. یہ تو نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کلام سے حاصل کرو کوئی بھی اختلاف ہو، اور اللہ کے رسول کے کلام سے وہ اضافہ اخذ کرو اور اس سے استفادہ کرو. تو اللہ کے رسول، اللہ کی کلام تو واضح ہو گیا نا. اللہ کے رسول سے مراد پر اللہ کے رسول کی سیرت ہوگی. اس لیے کہ سنت بھی اس میں شامل ہے، لیکن سنت اسپیسیفک ہو جاتی ہے. سنت کی تعریف سن لیں، پڑھ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ خاص طور پر تشریعی امور کے لیے ہے. لیکن سیرت تو ان تکوینی امور میں بھی رہنمائی کرتی ہے جس کا ایک پہلو ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے. مثلا یہ تکوین ہے کہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے. یہ تشریعیات نہیں ہے، یہ تکوینیات ہے. مجھے پیاس لگ رہی ہے، تکوین میں ہے نا. انسان کے جسم میں یہ حیثیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ بولے گا، استعمال ہوگا، باہر جائے گا، گھومے گا، وقت گزارے گا، پیاس لگے گی. اس تکوین میں ایک تشریعی پہلو چھپا دیا گیا ہے کہ تکوین کے اس تقاضے پر جب عمل کیا جائے گا تو شریعت کے احکامات لاگو ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ پکڑنا ہے تو میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے.
پینے کے لیے 3 سانس کم از کم لینے چاہیے، اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ سیرت سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد مطالعہ سیرت ہے۔ اب سیرت کے اس مطالعے کو ہم کہاں سے شروع کریں، یہ الگ بحث ہے، اور میں نے عرض کیا کہ آج کی نشست اس سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ایک جملہ میں عرض کر دوں، کہیں سے چاہے شروع کریں لیکن پورا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جس کتاب سے چاہے شروع کریں لیکن اس کتاب کو پورا پڑھ لیں، اور کوشش کریں چھوٹے متن سے شروع کریں تاکہ دلچسپی بھی پیدا ہو، بلکہ دلچسپی برقرار رہے۔ دلچسپی پیدا ہو جائے گی، آج کی میری گفتگو کے بعد یقیناً دلچسپی پیدا ہوگی، لیکن برقرار نہیں رہے گی۔ یہ مزاج ہے انسان کا۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا آغاز درکار ہے کہ وہاں سے خود وہ کتاب دلچسپی پیدا کرے۔ تو ایسی کتاب شروع کریں جو دلچسپی کو آگے بڑھائے اور برقرار رکھے۔ پھر دوسرا مرحلہ آئے گا کہ اس مطالعے اول کی روشنی میں سیرت کے کسی بنیادی مصدر کو لے کر اپنے مطالعے کو مستند کریں۔ عام طور پر ہم تجویز یہ کیا کرتے ہیں کہ سیرت ابن ہشام کو پڑھ لیں، لیکن ذرا بڑی کتاب ہے، 1200-1400 صفحے کم از کم بنتے ہیں مختلف ایڈیشنز میں۔ ابن ہشام کی وہ پوری کتاب کو 1400 1300 1200 صفحے سن کر ہی عربی میں ہیں، تھوڑا سا آدمی کو ایک اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ 250-300 صفحے کی کوئی متن لے لیں۔ تو ہماری 4ویں صدی سے لے کر 7ویں صدی تک کئی متن ایسے آئے ہیں جو اچھے ہیں، کچھ چیزوں میں کمی بیشی ہے، ہر بات میں اختلاف نہیں ہے، جو باتوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ جب مطالعہ آگے بڑھے گا از خود وہ چیزیں دور بھی ہو جائیں گی، اور کوئی سیرت کے سبجیکٹ کا آدمی ہو تو اس سے مشورہ کر کے آپ اپنے مطالعے کو مزید مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ ان میں 4ویں صدی کے 2 بزرگ ہیں، ایک تو ہے ابن حزم، ان کی جوامع السیرہ ہے، مختصر کتاب ہے، اور ایسی 4ویں صدی کے ایک اور بزرگ ہیں ابن عبد البر، مشہور آدمی ہیں، دونوں مشہور شخصیت ہیں۔ ابن عبد البر کی کتاب ہے الدرر فی، ان کا نام ہی ہے کہ الدرر فی اختصار المغازی والسیر۔ مقدمہ اگر اس کا اور صفحہ فہرست کے اور آخر میں اشاریوں کے صفحات اگر حذف کر دیے جائیں تو 250 صفحے کی بھی کتاب نہیں ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اردو میں سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کے پہلے 2 حصے پڑھ لیے جائیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اردو کی پہلی باضابطہ سیرت کی کتاب ہے جو ایک سیرت نگار نے لکھی ہے جس کا ذوق سیرت کا ہے، تو فنی طور پر اس سے مضبوط کتاب اوائل میں نہیں ملتی، بعد میں ملتی ہے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے، اس کو اس نظر سے پڑھ لیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 2 حصے عموماً ایک جلد میں شائع ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ایک حصے کو پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، مطلب 2 حصوں کو یکجا جو ایک جلد ہے اس کو پڑھ لینا کافی ہوتا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں جو آج ہمارا موضوع نہیں، مطالعہ سیرت کی ان چیزوں کو، ان کتابوں کو، ان تعارف کو کسی وقت اور کر لیں گے۔ پہلے بھی ہم نے 1-2 بار یہاں بات کی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب اس وقت خاص طور پر ربیع الاول کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 3 الگ الگ بلکہ 4 الگ الگ نوعیتوں کی گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ کچھ وقت لازم کر لیں ایسے کہ ہم نے سیرت کو دینا ہے، 10 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک، اور یہ کوئی بڑا وقت نہیں۔ کوشش کر لیں کہ وہ پڑھیں، کتاب پڑھیں۔ یوٹیوب پہ جا کے سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، کتاب سے تعلق قائم کریں۔
اور کوشش کریں کہ کوئی کتاب آپ کے پاس ہم وقت موجود بھی رہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کتاب نہیں ہوتی تو پڑھنے کا داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے تو نہیں پڑھ پاتے. تساہل یہ پیدا ہو گیا کہ اچھا ہے وہ نیٹ پہ دیکھ لیں گے. نیٹ نہیں چل رہا, ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, پی ڈی ایف نہیں کھل رہی, 5 منٹ 4 منٹ آدمی کچھ ٹرائی کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے. لازم تو ہے نہیں. خوراک کے تقاضوں کی طرح تو نہیں ہے کہ لازماً کھانا کھانا ہی ہے, کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہے, یہ تو ہوگا نہیں. تو اس کے لیے آسان کیا ہے, یہ ہے کہ کتاب کوئی نہ کوئی اپنے پاس رکھیں. ایک آدھ کتاب اپنی پسند کی خرید بھی لیں, ایک آدھ دن کی بریانی, ایک آدھ دن کا برگر کا ناغہ ہو جائے تو کوئی حل نہیں ہے. دوسرا مرحلہ ہے پڑھنے کے بعد پڑھانے کا, لیکن یہ صرف ان سے ہے تقاضا جو پڑھ چکے ہوں. ہاں, اس میں ہم نے ایک اور آسانی کی بات کی ہے. ابھی چند دن پہلے بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ بات نہ کرو, لوگوں کا ذہن کہیں اور جاتا ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں قباحت بھی ہے اور اس میں ضرورت بھی ہے. ضرورت میری نظر میں قباحت سے زیادہ ہے. قباحت میری ذات تک ہے, ضرورت سیرت کی ہے, تو میں اپنے قباحت جھیلنے کو تیار ہوں, بات ضرور کروں گا. وہ بات کیا ہے, سیرت پر بہت کتابیں ہیں. اردو میں 10,000 سے زائد چھپی ہوئی کتابوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ہم نے جامع اردو کتابیات سیرت میں جو پچھلے سال شائع کیا ہے, 1 سال سے زائد کتاب کو شائع شدہ ہو گیا ہے, اس میں 10,047 اندراج ہے. اور اس کے بعد چھپتے ہی کتابیں کہیں ہمارے نظر میں آ چکی تھی. 500-700 تو اضافے مزید ہو بڑے آسانی سے ہو جائیں گے, شاید زیادہ ہو جائیں گے. لیکن درسی نوعیت کی کتاب ایسی کہ جو ہم کوئی رابعہ, خامسہ, سادسہ یا یہ کہ BS کی سطح کے کسی طالب علم کے لیے ریکمینڈ کر سکیں, میری نظر میں نہیں. جو سیرت کے مجموعی تاثر کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو. اگر ہے کوئی تو کسی میں شمائل نہیں ہے, کسی میں سیرت نگاری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, کسی میں مطالعہ سیرت کی اہمیت نہیں ہے وغیرہ. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کتاب مرتب کی ہے مطالعہ سیرت تاریخی ترتیب سے. یہ کل صفحات اس کے شروع کے بھی صفحے نکال دیں تو 320 کے قریب اور 32 سبق ہیں. یہ میں ان حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں جو سیرت بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ ان کا اس سطح کا نہیں ہے جو بیان کر سکتے. تو ان کے لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ لیں اچھی طرح. جس حصے میں اشکال ہو اس پر بات کر سکتے ہیں, ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, کسی اور سے پوچھ لیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, بالکل زبان سادہ رکھی ہم نے, آسان ہے. تو 32 اسباق کو 32 نشستوں میں بیان کر دیں. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ 32 اسباق 32 نشستیں سننے والے لوگ نہیں ہوں گے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن ماحول بنتا ہے تو مل جاتے ہیں لوگ. زیادہ نہیں ملیں گے نا, تو مجمع عام ذہن میں نہ رکھیں, جلسہ عام ذہن میں نہ رکھیں. 32 اسباق کو 2 میں بھی ضبط کر سکتے ہیں, یعنی ایک سبق کی جگہ 2 سبق کر لیں. تھوڑا سا خلاصہ کر لیں تو 8 کا 2 نشستوں کا مطلب کیا ہوا, 16 نشستوں میں ہو جائے گا. نہیں, کم کر لو, 16 نشستوں میں ہو جائے گا. اور کم کرنا چاہیں تو ایک نشست میں 4 نشستیں کر لیں. یہ ایک سبق صرف 10 صفحے کا ہے. 10-12 صفحے کا مطلب کیا ہوا, 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ. 1 گھنٹے کی نشست کر لیں تو یہ 16 سبق ہو گئے. 1 گھنٹے میں تھوڑا وقت بڑھا لیں, تھوڑا سا خلاصہ کر لیں, اپنا 8 نشستوں میں پورا ہو سکتا ہے. جو حضرات ائمہ کرام ہیں مساجد کے, میری ان سے گزارش ہو کہ کم از کم وہ 16 ہفتوں کا اس کو ضرور پڑھیں اور پڑھائیں, بیان کریں. جو اساتذہ کرام ہیں, آپ میں سے کوئی پڑھا رہے ہیں, بے شک وہ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہو, بے شک وہ حفظ کی کلاس لے رہا ہو, اس سطح کے ان کے سامنے موجود بچوں کی سطح, چھوٹے بچے اگر ہیں تو یہ نہیں ہوگی کہ آپ یہ کتاب پڑھیں. یہ سامنے رکھ لیں, کوئی اس میں سے واقعہ یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, منتخب کر لیں. 5 منٹ, 2 منٹ, 10 منٹ بچوں کو روزانہ دے دیں. ابھی نہ دیں, ربیع الاول کی مناسبت سے ربیع الاول میں دے دیں. اب 30 دن ہے, 5-7 دن چھٹی کے نکال کے 20-22 دن تو بن جائیں گے. 20-22 دن 20-22 سبق پڑھا دیے 5-5 منٹ کے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, وہ بچے کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات جب وہ بڑا ہوگا تب کام آئے گی.
اور عین ممکن ہے کہ اس کے دل میں سیرت پڑھنے کا بیج بو دیا جائے اور وہ اس کی زندگی میں آگے کام. یہ اساتذہ کے لیے. پھر جو اساتذہ مدارس کے ہیں، بڑی کلاسیں ہیں، اولا سے لے کر آگے تک پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ وقت ہی وقت ہے، تو کتنا ہی وقت چاہیں تو وہ نکال سکتے ہیں. جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، آپ کے توسط سے میں ان تک بھی اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ کچھ وقت مقرر کر لیں. 40 منٹ کا پیریڈ ہے، 10 منٹ الگ کر لیے. ہفتے میں 4 پیریڈ لے رہے ہیں، 1 پیریڈ الگ کر لیا ربیع الاول میں. تو اپنی ترتیب کے مطابق کچھ چیزیں منتخب کر سکتے ہیں، اس کتاب سے بھی، کسی اور کتاب سے بھی. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ کتاب کا نام میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے یہ ساری ضرورتیں پیش نظر رکھ کے لکھی ہے بس. ورنہ سیرت پہ کتابوں کے ذخیرہ اس قدر بڑا ہے کہ ہر شخص اپنے ذوق اور اپنے مسلک سے کتاب اٹھا کے بیان کر سکتا ہے. ہمیں فرق نہیں پڑے گا، سیرت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے، ہم سمجھیں گے ہمارا کام ہو رہا ہے. کوئی سہولت کسی کو درکار ہے تو ہم اس کا تعارف کرائیں، یہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات، اساتذہ کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ایک چیز اور ہو سکتی ہے، اور بعض جگہ ہوئی ہے، بعض ساتھی ہمارے کر رہے ہیں. بعض مساجد میں باقاعدہ ہفتے میں 1 دن سیرت پہ بیان ہو رہا ہے، الحمدللہ کسی شہر میں، اور مضبوط ساتھی ہمارے جو بیان کر رہے ہیں. ایک تجربہ اور ہوا، اور وہ مجھے بھی اس وقت پتہ چلا جب وہ تجربہ مکمل ہو چکا تھا. درمیان میں مجھے بتایا گیا تھا، شروع میں بلکہ بلایا بھی گیا تھا، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. پھر اختتام پہ میں شوق سے گیا. وہ ایک مسجد میں ایک ساتھی ہمارے بڑے فاضل، انہوں نے صرف عصر کی نماز کے بعد 10 منٹ یا 8 منٹ ایک سبق بیان کرنا شروع کیا، شمائل ترمذی سے. امام ترمذی رحمہ اللہ کے شمائل کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت عطا کی ہے. شمائل پر معلوم تاریخ میں پہلی کتاب تو ہے امام ترمذی کی، ٹھیک ہے، لیکن آخری کتاب تو نہیں ہے. امام ترمذی سے لے کر علامہ سیوطی رحمہ اللہ تک سب نے شمائل پر لکھا ہے. کہیں نہیں ملے گی کتاب کوئی اور، بہت بہت ملے گی ابن کثیر کی مل جاتی ہے بس عام کتابوں میں، ورنہ بہت کتاب ہے. سب سے زیادہ متداول ہے. لفظ شمائل ذہن میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقبولیت کی بھی علامت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کی مجموعی روایات 400، میرے پاس نسخہ موجود ہے، کچھ نسخوں کا فرق ہے، 417 ہے. میرے پاس کئی نسخے، لیکن جس نسخے سے میں نے پڑھایا اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے، ہمارے یہاں ایک عمومی درس ہوتا ہے مہینے کے آخری اتوار کو، عوام کے لیے چند لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا. تو 26 نشستوں میں وہ مکمل ہوا. ان میں ایک نشست 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ 25 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ہوتی تھی، شاید 1 گھنٹہ 30 منٹ سے بھی زیادہ ہوئی ہو. یہ 26 کی 26 نشستیں ہمارے یوٹیوب چینل پر آڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں موجود ہیں. راحت سوشل میڈیا، RAHT سوشل میڈیا میں یہ 26 نشستیں موجود ہیں، سن سکتے ہیں. ان ہمارے ساتھی، جن ساتھیوں کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کیا کہ اس شمائل کو سامنے رکھ کر عربی متن بھی پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا، ضرورت ہوئی تو تشریح بھی کی، اور 3 مہینے میں کتاب 3.5 مہینے میں ختم کر دی. یعنی کتنی بڑی بات ہے، 417 روایات ہیں. آدمی سوچے گا اتنی بڑی کتاب ہے، سوچتا ہے نا، سوچتے ہیں تو بڑے لگتا ہے، شروع کرتے ہیں تو سمٹ جاتا ہے. تو ایک یہ تجربہ ہو سکتا ہے. یہ تجربہ آپ سب اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. 5 منٹ ملے گھر میں، ایک روایت پڑھ دی، شمائل پڑھ دی، کوئی اور کتاب پڑھ دی، کتاب سامنے رکھی پڑھ لی. اگر نامناسب نہ ہو تو میں اپنی ایک اور کتاب کا بھی حوالہ دینا چاہوں گا، اور آپ سیرت کے نام سے کتاب چل موجود ہے. 80 صفحے، شروع کے صفحات نکال دیں تو 70 صفحے پہ بھی نہیں بنتا ہے، 70 سے بھی کم ہے. 12 مجلسیں ہیں. ایک مجلس کا مطلب ہے 5، 4، 6 صفحے. 6 صفحے پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بہت سے بہت 10 منٹ لگ جائیں.
ایک نشست میں ایک پڑھ دے، 10 منٹ کی نشست رکھ کے 12 نشستوں میں مکمل ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ تمام حضرات اپنے طور پر بھی یہ کریں، کہیں کچھ ساتھی جمع ہو جائیں، آج آپ پڑھیں گے، آج آپ پڑھیں گے، آج پڑھیں گے، آج ہی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کوئی ایک آدھ نسخہ شاید میرے پاس رکھا ہوا بھی ہو تو کوئی ساتھی لینا چاہیں تو اگر ہوگا یہاں تو میں پیش بھی کر دوں گا۔ یہ چیزیں ہی کرنے کی۔ اگلی بات، ہم اس موقع پر ان تمام حضرات کے لیے جو کہیں پہ بھی اس کتاب سے تدریس کرنا چاہ رہے ہیں، پڑھائیں گے، پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کو پیش نظر رکھا، بے شک اس میں وہ اپنا خلاصہ کر رہے ہیں، ایک نشست میں پڑھا رہے ہیں، ایک نشست کو 2 میں کر رہے ہیں، 2 نشست کو 1 میں کر رہے ہیں، وہ پوری کتاب سے گزار لیتے ہیں۔ اور وہ کوئی ایسا گروپ ہے طلباء کا، اساتذہ کا، علماء کا، ائمہ مساجد کا، جن کو یہ بھی دلچسپی ہے کہ اس نشست کے بعد یعنی مکمل کرنے کے بعد ان کو کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیرت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سرٹیفکیٹ لیا جائے یا دیا جائے، اس لیے نہیں ہے کہ اس میں میرا نام ہو یا آپ کا نام ہو۔ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے تو پھر ساری چیزیں دنیا کی اس کو مٹی میں اپنے ہاتھ سے ملا دینا چاہیے، رول دینا چاہیے۔ ایک بات ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور وہ جو قرآن حکیم نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس اللہ کی اسکیم کا حصہ بننے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی اسکیم ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر ہم اس میں یہ چند باتیں کر رہے ہیں تو ہم اس اسکیم میں اس میں شامل ہیں، یقین ہونا چاہیے کہ ہم شامل ہیں، یقیناً ہم اس میں شامل ہیں، تو یقیناً اللہ کے ہمارا بھی کلمہ بلند ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کیفیت میں انسان کو اپنے اندر یہ کیفیت سمو کر پھر بات کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ ایک ضرورت بھی ہے، ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کوئی چاہتا ہے، تو اگر ہمیں یہ بات پہلے سے بتا دی جائے کہ ہم ایسی نشست کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی، اور اس نشست میں ہم یہ کتاب ہماری پیش نظر رکھیں گے، یہ ہمارے یہاں سے عام دستیاب ہے، میں اس پہ بات آگے کر بھی لیتا ہوں، اور جتنے شرکاء ہیں وہ شروع سے آخر تک مکمل طور پر موجود رہیں گے، اس کی حاضری شیٹ ہمیں دے دیں۔ تو آپ چاہتے ہیں تو ہم فری آف کاسٹ اس کے لیے سند ہمارے اپنے ادارے سے آپ کے نام کے ساتھ کہ فلاں استاد نے یہ پڑھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے، یہ شرکت کی سند دے دیں۔ ایک بات اسی طرح ائمہ کرام یا اس طرح کے اساتذہ جو یہ کتاب پڑھائیں گے جو یہ جب سلسلہ پورا ہو جائے گا ربیع الاول کے اختتام تک، میں اس پہ بھی آگے بات کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں دورانیہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہم ان اساتذہ کو بھی اپنے یہاں احمد دیں گے، اور پھر اپنے یہاں بلا کے کسی وقت چائے وغیرہ پہ ان کو بھی ہم اپنے اس پروگرام میں شرکت کے عنوان پر سرٹیفکیٹ استاد کی حیثیت سے، انہوں نے تو شرکت کی ہے نا، تو پڑھنے کا سرٹیفکیٹ ہوگا، ان کو پڑھانے کا سرٹیفکیٹ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ یہ پھر وہی عرض کروں گا، یہ اگر کوئی چاہتا ہے تو مقصود نہ ہمارا یہ ہے اور نہ ہم اس پر اشراک کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ موضوعات سیرت ایسے ہیں جن کا تعلق عوام کی الگ الگ دلچسپیوں سے ہے۔ ایک عنوان وکلاء کے لیے اہم ہے، ایک ججوں کے لیے اہم ہوگا، ایک ائمہ کرام کے لیے اہم ہے، ایک عام شہر کے لوگوں کے لیے اہم ہے، ایک کاروباری لوگوں کے لیے اہم ہے، ایک طلباء کے لیے اہم ہو سکتا ہے، یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے اہم ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے عنوانات بھی ہم منتخب کر رہے ہیں جو مختلف اداروں یا مختلف طبقات کے لیے اہم ہوں۔ مثلا ججز اور وکلاء کے لیے ایک بڑا کامن عنوان ہے جس پر مسلسل بات ہونی چاہیے، ایسی ذہن میں آ گیا، ہم گفتگو اس پہ کر چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ عرض کر لوں، وہ سوشل جسٹس، سماجی انصاف، اس پر بات ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ایک بڑا اہم عنوان ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کامیابی کس کو سمجھتے ہیں اور کیا چیز اصل میں کامیابی کہلاتی ہے، سکسیس آف لائف۔ یہ اس پر جو کچھ لٹریچر عربی، اردو، انگریزی میں موجود ہے وہ عام طور پر ویسٹرن تھاٹس ہیں، مغرب کے تصورات ہیں۔ ہم نے اس میں بہت قرآن حدیث ڈال دی ہے، قاعدے ڈال دی تھی مسلمان مفکرین نے جو کیا ہے، اصل تصور وہی۔ کامیابی سے ان کی مراد وہی ہے کہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی، عمارت کھڑی ہو گئی، لیڈر وہی ہے جو جناب کوئی کمپنی کا مالک ہے، کوئی ادارہ چلا رہا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیادت کا کیا تصور دیا اور کامیابی کا کیا تصور دیا، اس پر نوجوانوں سے بات ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک عنوانات کی سیریز ہماری ہونی چاہیے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہے خالص ائمہ کرام کے لیے۔ ہمارے ذہن میں ترتیب پارہ ربیع الاول ذہن میں کئی دفعہ آ رہا ہے، میں عرض کر دوں اس کے لیے۔ ہمارے ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ سفر کے آخری 2 ہفتے جو 2 جمعے، ربیع الاول کے 4 جمعے اور ربیع الثانی کے 2 ابتدائی جمعے، تو 8 جمعے ایسے ہونے چاہیے جو ائمہ کرام پڑھا رہے ہیں یا جن تک آپ کے توسط سے ہمارا یہ پیغام جا سکتا ہے۔ ہم ان میں سے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، ہم ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور اس میں ان کو شامل کر کے ہر ہفتے جمعے سے پہلے بدھ کے روز صرف 3-4 صفحے پر مشتمل نوٹس، قرآن حدیث، بنیادی سیرت کا واقعہ یا تفصیلات، پوائنٹس، نکات، یہ ہم شیئر کریں گے کہ آئندہ آنے والے 2 روز بعد آنے والے جمعے کو یہ 3 عنوان ہیں، ان میں سے کوئی ایک منتخب فرما کر آپ گفتگو کریں گے۔ 3 ہم اس لیے دیں گے کہ ہر علاقے کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں اور ہر امام کی اپنی اپنی کچھ پسند ناپسند بھی ہوگی۔ ہے ممکن ہے وہ ہمارا عنوان ہی سمجھ میں آئے تو وہ کہے گا نہیں اس ہفتے میں ان کی تقریر نہیں کروں۔ تو ہم 8 ہفتوں کے لیے 24 عنوان منتخب کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی اس پر کام کر رہے ہیں، فہرستیں آ رہی ہیں ہمارے پاس، ان کو کمپائل کر کے ہم پہلے وہ 24 عنوان الگ کریں گے، پھر ان 24 عنوانات پر 3 عنوان کے گروپ بنائیں گے، یعنی 8 گروپ بنائیں گے ان میں، اور 8 کو پھر ہم اس میں پھر ہر عنوان کے تحت ہر روز ہر ہفتے 3-4 3.5 5 صفحے کے نوٹس وہ الگ سے PDF میں تیار کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کیا فلاں کتاب پڑھ لو، ہم وہ نوٹس دیں گے۔ نوٹس میں لکھا ہوا ہوگا مزید مطالعے کے لیے یہ کتابیں بھی رکھ سکتے ہیں، پیش نظر رکھ سکتے ہیں، اردو بھی لینا چاہیں اپنے طور پر خریدیں، تاکہ کہیں سے یہ تاثر نہ جائے کہ ہم اپنی یا کسی اور کی کتاب فروخت کرنے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کا تعارف بھی ہم نے بڑے ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اس میں آخری بات اس کتاب کے حوالے سے ایک اور بھی کر دوں، اس کی قیمت 332 صفحے بنتے ہیں نا کاپی کی، 28 صفحے 328 صفحے پہ امپورٹڈ پیپر پہ چھپی ہوئی ہے، 800 روپے قیمت ہے اس کی۔ یہاں پہ ہم 400 روپے میں دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ میں مارکیٹنگ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ 50% پہ ہر آدمی کو دے رہے ہیں۔ میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں، کوئی ساتھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 400 بھی نہیں ہے، وہ خاموشی سے آ کے مجھ سے کتاب لے جائے، وہ میری طرف سے ہوگا، ادارہ ہمارا ٹرسٹ ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتا اتنی عیاشی۔ یہ 2-4 ساتھی اگر کچھ چاہیں گے تو وہ میں اپنی طرف سے ان کو پیش کر دوں، تاکہ آخری خدشہ بھی یہ ذہن سے نکل جائے کہ یہ ہم نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا کہ میں اپنی کتاب بیچوں۔ ٹھیک ہے، جو اب اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ جو استاد کی حیثیت سے کہیں پہ بھی پڑھانے میں ہماری آج کی گفتگو کے بعد دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو امام ہیں پہلے سے اور وہ ہماری اس بات کو سمجھ رہے ہیں، یا تیسرا وہ جو آپ کے ذہن میں کوئی امام آپ کے دوست سے ساتھی ہیں پڑھا رہے ہیں، استاد ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی بات بھی مان سکتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک رجسٹریشن فارم چھوٹا سا رکھا ہے تاکہ آپ کا صرف نام اور پتہ اور ڈیٹا آ جائے، مسجد کون سی ہے، مدرسہ کون سا ہے، جہاں کریں گے کام، جہاں پڑھیں گے، جہاں پڑھ رہے ہیں اس سے دلچسپی نہیں ہمیں، جہاں پڑھائیں گے وہ ادارے کا نام، واٹس ایپ نمبر صرف ان حضرات کے لیے جو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، ہم کال اٹینڈ نہیں کریں گے، ہم اتنی کالیں سننے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں، افراد نہیں، سب اپنے اپنے طور پہ مصروف ہیں، اور ہمارے یہاں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب رضاکارانہ کام کر رہے ہیں۔ اس مشن میں اور مشقت میں جتنے ساتھی ہوں گے وہ صرف اور صرف رضاکارانہ ہوں گے، اس لیے وہ ان کو زحمت نہ دیں، کال پہ مہربانی نہ کریں، واٹس ایپ چھوڑ دیں، کوشش ہوگی کہ واٹس ایپ کا جواب دیا جائے، ممکن ہے کسی کا رہ جائے، ایک دن دیکھ لیں، دوسرے دن رپلائی دے دیں، دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیں، دوبارہ تقاضا کر دیں، اور تھوڑا سا وقت بھی دیں۔ بعض حضرات ایک میسج ہی 4 دفعہ کرتے ہیں، تو آتے ویسے بھی دیکھنے والا چڑھ جاتا ہے، یار یہ کیا تماشا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اگر وہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے تو وہ فارم ہمارے وہاں دفتر میں موجود ہے، رجسٹریشن فارم، وہ آپ ان سے پرنٹ لے لیں، حمزہ ہمارے ساتھی حمزہ قبول ان کے پاس موجود ہے، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ آخری بات آپ کے توسط سے اور ہے، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بلکہ 2 باتیں، کراچی میں کسی ادارے میں، کوئی ادارہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہی
سطح پہ کسی اچھے سیرت کے کوئی فرد، کوئی ساتھی بیان کریں کسی موضوع پہ. موضوع آپ بھی دے سکتے ہیں، ہم بھی دے سکتے ہیں. تو منتخب اداروں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. منتخب سے مراد ہے معلوم ہوا کہ 25 اداروں نے ایک وقت میں ہمیں کہہ دیا، تو ہمارے پاس نہ افراد ہیں ایسے، نہ وسائل. تو ہمارے 2-3 ساتھی ہیں، ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ ہم یہ آفر کریں گے اس سال، اور کہیں کوئی کہے گا تو اپنے خرچ پر ہم جائیں گے سیرت بیان کرنے کے لیے کراچی میں. کراچی سے باہر کوئی چاہتا ہے تو صرف ٹکٹ، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہوگا یہ کہ جب ہم یہ آفر کریں گے نا تو کراچی سے کوئی نہیں آئے گا، بارہ والے خوشی سے کوئی بلا لیں گے، کہیں گے مفت میں آ رہے ہیں. تو بھائی یہاں کوئی سرمایہ دار یا کوئی ادارہ نہیں بیٹھا ہوا، ہم اپنے طور پہ آ رہے ہیں. اس لیے باہر والوں کے لیے صرف ٹکٹ. کراچی میں بغیر کسی پانی کی بوتل ہم اپنی لے کے آئیں گے، ہمیں نہیں چاہیے. سیرت بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی پیسہ سے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور آخری بات یہ کہ اس نوعیت کی نشست جیسے آج ہم نے گفتگو کی ہے، جس میں سیرت پڑھانے کی ضرورت، اور اس نشست کا عنوان بھی واضح ہے، تدریس سے سیرت کیوں اور کیسے. ٹھیک ہے، یہ نشست کوئی شخص، کوئی ادارہ کراچی میں ابھی 15-20 دن 25 دن تک ربیع الاول سے پہلے چلے، کوئی بھی رکھنا چاہتا ہے، بلکہ 15 سفر سے پہلے تو خود میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی دوسرے ادارے کے ساتھ ٹائم کلیش نہیں کرتا. ابھی تک کوئی ایسی بڑی مصروفیت نہیں ہے، اس لیے میں یہ عرض کروں. یہ چند گزارشات تھیں جو ہم نے سیرت طیبہ کے حوالے سے، سیرت طیبہ کے تناظر میں مطالعہ سیرت کی ضرورت اور خاص طور پر تبدیلی سے سیرت کیوں اور کیسے کرنا سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ افادی پہلو ہوگا. اللہ تعالیٰ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ان میں خود اخلاص بھی ہمیں عطا کرے، اور جیسے سیرت ہے اور جیسے اس کو پڑھانا چاہیے اور جیسے اس سے انسان کا تعلق ہونا چاہیے اور جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.